آگے صاحب کیا کہیں گے؟ آج پھر ملاقات بھی کیا کہیں گے سر؟ صاحب کیا کہیں گے سر ملاقات کے لیے؟ راستہ بناؤ نا ادھر اوپر سر آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ بھی انتظار کر لیتے ہیں. انتظار کریں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ آج بھی دھرنا دیں گے. دیکھو یہ دھرنا ہی ہے, یہ بس دھرنا ہی سمجھو. یہ دھرنا ہی ہے. انٹریکشن نہیں ہو رہا سر آپ کا پولیس کے ساتھ. سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں مختلف صحافی یار رجیم چینج آپریشن کے بعد ہی یہ سب ہو رہا ہے, ہم عادی ہو گئے اس کے. سر وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی اگر ملاقات ہم کروا دیں کیا کہیں گے سر؟ یہ ان کی طرف سے منیر فاروق صاحب نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا. نہیں بات ایک چیز یاد رکھو, آئینی اور قانونی راستہ صاحب آپ کو ملنے نہیں دیا گیا, آج ایک مرتبہ پھر روک لیا گیا پنجاب پولیس کی جانب سے رستہ, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی ہماری ٹیم گئی ہے, جو ہمارے آفیسر لوگ ہیں پولیس سے بات کر رہے ہیں, تو ابھی آدھا گھنٹہ ہے, دیکھتے ہیں اس کے بعد کچھ بولیں گے. آپ ہائی کورٹ کے آرڈر لے کر آتے ہیں لیکن پھر بھی جو ایک پولیس کا ایس ایچ او ہے وہ آپ کو روک لیتا ہے, ایک وزیر اعلیٰ کو 4.5 کروڑ لوگوں کے نمائندے کو روک لیا جاتا ہے, کیوں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ ہماری کمزوری نہیں ہے, یہ عدلیہ کی بے بسی ہے. وہ اپنے احکامات نہیں بنا پا رہے ہیں. حقیقی آزادی کی جدوجہد یہی ہے کہ ہم عدلیہ کو آزاد کریں, آزاد عدلیہ کی بحالی کریں, آزاد میڈیا کی بحالی کریں, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. ہماری جدوجہد ساری اس کے لیے ہے. اگر فرض کریں ہم مسلسل جو ہے آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, جو آئینی رستے ہیں, جو قانونی رستے ہیں وہ ہم اپنا رہے ہیں, اور پھر بھی ہمیں دیوال سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پھر جو ہے ہم اپنا لائے عمل دیں گے. نہیں تو صاحب جہاں صافی کورٹ کرتے ہیں کہ نہیں ملنے دیا جائے گا یا ملنے دیا جائے گا, اور پھر ایک تاثر یہ تھا کہ آپ کی کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد آپ کو ملنے دیا جائے گا. دیکھتے ہیں آج ملنے دیتے ہیں. سر آپ نے یہ اعلامیہ جو ہے وہ سی ایم ہاؤس سے کیوں نہیں جاری کیا گیا جو ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ دیکھیے جی ایک بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی مجھے مبارکباد کی کال آئی ہے, گورنر سندھ کی آئی ہے, وزیر اعلیٰ بلوچستان کی آئی ہے, اور مجھے بہت سے لوگ جو ہیں میرے آفس آئے ہیں اور انہوں نے مبارکباد دی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہر بندے کا پریس ریلیز جاری کرنا پڑتا ہے, ورنہ پریس ریلیز. وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہم پر گندم بند کی گئی ہے. نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں, کیا ابھی تک آپ کو جواب ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. میں نے کہا کہ گندم ہم پر بند کی گئی ہے کے پی کے عوام پر, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر آٹے کی مہنگائی آئی ہے. خان صاحب کی ملاقاتوں کا تعلق ہے, اس پہ ہم نے پٹیشن پہلے دی تھی, ہائی کورٹ کا آرڈر ہمارے پاس ہے. اکتوبر 2023 سے یہ ملاقاتیں ہو رہی تھی, پھر جب ملاقاتیں بند کی گئی کہ سیاسی بات نہیں کر سکتی, ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا, ہمارا SOP سائن ہوا, پھر 3 ممبر بینچ نے مارچ 2025 میں فیصلہ کر لیا, پھر جولائی میں اس کا فیصلہ ہوا. ابھی بھی کورٹ نے آرڈر کیا ہے, ہم اس وقت تک یہاں آتے رہیں گے جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی.
اور ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. ہم عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرائیں اور یہ ملاقات انشور کرائیں. ملاقات ہمارا حق ہے. خان صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہے، رہنما ہے، اس کے علاوہ کہ وہ سابق وزیر اعظم ہے. لیکن میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 23 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، اس میں 8,14,000 کیسز کرمنل ہے. وہ 8,14,000 میں سے 2,70,000 کیسز پنجاب میں کرمنل پینڈنگ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے کیس کو اسی طرح ٹریٹ کرے جس طریقے سے آپ 2,70,000 اور کیسز کو کر رہے ہیں. باوجود اس کی کہ خان صاحب بڑے پارٹی کے رہبر اور رہنما اور چیئرمین ہے اور ان کی ایک پارٹی ایک صوبے میں حکومت ہے، باقی میں ہمارے پاس میجارٹی، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں اشتعال کوئی نہیں دے سکتا کہ ہم نہیں آئیں گے. کیا ہوگا؟ ہم اس وقت تک یہاں آئیں گے، رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ملاقات نہیں ہوگی. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کابینہ کے حوالے سے اگر آج آپ کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو کابینہ کے حوالے سے آپ بنانے جا رہے ہیں کوئی چھوٹی کابینہ؟ دیکھیں آئین میں کابینہ کے لیے کوئی ٹائم لائن دیا ہی نہیں گیا. اس میں جو ہے 2-3 کیسز کی ججمنٹس ہیں. مصطفیٰ بیکس ہیں، نواز شریف کیس ہے، اعتزاز احسن کا کیس ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں چاہیے تو یہ کہ میں ایک عوامی طاقت سے آیا ہوا ایک عوامی وزیر اعلیٰ ہوں اور میں پاکستان کے سب سے مقبول ترین، پاکستان کے سب سے قبول ترین سابقہ وزیر اعظم تاحیات چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اس کا نامزد کردہ اور ابھی جو ہے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہوں. تو چاہیے کہ وہ مجھے ملنے دے تاکہ میں پالیسی گائیڈ لائن لوں، اس کے بعد ہی کچھ ہوں. اگر یہ بضد ہیں کہ مطلب دیکھیں یہ غلط بات ہے. آپ یہ سوال کریں کہ مجھے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا، یہ نہ کہیں اگر ملنے نہیں دیا گیا. آپ لوگوں سے سوال کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آئین اور قانون کو نہیں مان رہا. یہاں پر جو ہے آئین کی اور قانون کی بالادستی نہیں ہو رہی، ڈنڈے سے سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں. ان سے آپ سوال کریں کہ کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا. کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے، وہ میں آلریڈی کہہ چکا ہوں. شیم صاحب نومبر میں دمادم مسکندر کی کال دیں گے آپ؟ جی جب بھی لیڈر کی طرف سے قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب کی طرف سے جب بھی کال آئی، چاہے نومبر ہو، دسمبر ہو، نومبر سے پہلے ہو، 1 دن کے نوٹس پہ ہو، 10 دن کے نوٹس پہ ہو، ہم بالکل تیار ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا مقدمہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے. جو میگا اسکینڈل ہے صوبے کے کرپشن کے حوالے سے، وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کی انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اور بار بار جو ہے وہ انکوائری شروع ہونے کے بعد بند ہو جاتی ہے؟ یہ انشاءاللہ جب کیبنٹ بناؤں گا تو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. آپ نے کہا تھا آپ مقدمہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے، 3 جلسے آپ نے کیے، 3 جلسے کرنے کے بعد کیا آپ دوبارہ سے جلسہ کریں گے یا ہم کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں کیونکہ 3 ججز کی حکم عدولی ہوئی ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لگاتے ہیں کہ نہیں. تو یہ عوامی رابطہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جائے گا. سپریم کورٹ جانے کی کیا وجہ تھی؟ سپریم کورٹ میں چونکہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے، تو ہم جو ہیں اپنی عدلیہ کو، اپنے معزز جج صاحبان کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے سارے وکلاء کھڑے ہیں. تو آپ برائے مہربانی آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں، ملک میں انصاف فراہم کریں. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس دن انصاف ہوگا تو عمران خان صاحب آدھے گھنٹے میں جیل سے باہر ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انصاف نہیں ہو رہا، صرف فیصلے ہو رہے ہیں اور وہ کسی کی حمایت پر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججز باقاعدہ لیٹر لکھ چکے ہیں کہ ہمارے جو ہے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے. تو ہم ججز کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور طاقت کا سرچشمہ جمہوریت میں جو ہے وہ عوام ہوتا ہے. عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، وکلاء بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. برائے مہربانی آپ عوام میں آئیں، جو مداخلت کریں ان کا نام لیں، عوام اور وکلاء آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے دفعہ نومبر میں آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی یا گولیاں ماری گئی تھی، اس دفعہ بھی نومبر میں آپ نکل سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی ملاقات روکی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، اگر فرض کرے میں اندر جیل میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نہیں ملا تو میرے علاوہ بھی جو ہے وہ بات باہر آ سکتی ہے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مطلب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ اس کی غلط سوچ ہے. جو لیڈر اور قائد کی طرف سے انسٹرکشن آئے گی اس پر جو ہے منوانا عمل ہوگا. یہ کہا کہ سوموار والے دن آپ کی ملاقات ہو جائے گی، تو کیا کوئی وفاقی وزیر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کی ملاقات کل ہونی تھی؟ تو اس طرح کا کوئی کیا ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں سب جلسے جلوس آپ کر رہے ہیں. دیکھیں جی، ان کی طرف سے وہی بولا جاتا ہے جو ان کو ہدایت ملتی ہے، جو واٹس ایپ پر میسیجز آتے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے اس حوالے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. سہیل افریدی صاحب، آپ کو پیغامات تو مل ہی رہے ہوں گے خان صاحب کے، ویسے گور صاحب بھی ہیں،
تو اس میں آپ کو کابینہ تشکیل دینے میں پھر کیا مسئلہ ہے جب پیغامات آپ تک پہنچ رہے تھے؟ دیکھیں جی اس میں کیا قباحت ہے کہ میں ان سے ملوں؟ میں ایک آئین اور قانونی اور عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا وزیر ہوں. سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا. باقی سوال سارے کور کمانڈر سے ملاقات آپ کی خواہش پہ ہوئی تھی یا ان کی؟